अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खैर ख्वाह, आपका खादिम और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में इस यकीन के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग जिन्होंने हज 2026 की सरकारी स्कीम के तहत अपनी एप्लीकेशन जमा करवा ली है वो तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, मगर आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग जिस तरह से हज 2025 में भी थे, इस साल भी तकरीबन 66 से 67 हज़ार का जो कोटा बाकी है वो तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि प्राइवेट हज स्कीम का कोटा जो है मुकम्मल होने से पहले हम अपनी एप्लीकेशन को जमा करवा दें। जिस तरह से आप जानते हैं कि सरकारी स्कीम का तो कोटा मुकम्मल हो चुका है और अब एक तारीख़ी लम्हा है जब तमाम नज़रें जो हैं वो प्राइवेट कोटे की तरफ मबजूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि याद रखें कि अल्लाह के घर का बुलावा कभी भी बंद नहीं होता, इसलिए अभी भी उन तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों के लिए जो मुंतज़र हैं उनके लिए दरवाज़ा खुला है इंशाअल्लाह ताला। अब आज की वीडियो में मेरा मकसद यही है, मैं आपको बहुत अहम जो है वो रहनुमाई दे सकूं, आपको गाइड दे सकूं चंद बुनियादी जो अहम पॉइंट्स हैं उनके ऊपर, ताकि आप एक दुरुस्त फ़ैसला कर सकें और आपका जो हज है प्राइवेट इंशाअल्लाह ताला वो भी सफ़र इबादत, अकल और इखलास वाला हो और उसमें मकबूलियत हो और आसानी हो इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइवेट हज स्कीम का असल मकसद क्या होता है। जिस तरह से आप जानते हैं कि ये स्कीम उन अफराद के लिए होती है जो बेहतर सहूलियात चाहते हैं, जो मज़ीद जो है अच्छी सहूलियात चाहते हैं, खाना चाहते हैं, अच्छा रिहाइश चाहते हैं, हरम के नज़दीक चाहते हैं और इसके अलावा कुछ और जो सर्विसेज उनको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की और ख़ैमों में स्पेसिफ़िक टू हज डेज़ चाहिए, उनके लिए ये प्राइवेट स्कीम होती है। लेकिन याद रखें कि कीमत हमेशा इसमें आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब आप एक उसूल है कि जब आप जितनी ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी ज़्यादा सर्विसेज सहूलियात आप चाहेंगे उसी के हिसाब से आपको जो है ख़र्च करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कीमत और अखराजात की। याद रखें कि सरकारी स्कीम के तहत जो भी अखराजात आते हैं उसका अगर मुकाबला किया जाए प्राइवेट हज के जो खर्च के साथ, तो बाज़ औक़ात आपका जो प्राइवेट हज है तकरीबन 2 से 3 गुना भी ये महंगा हो सकता है, इसमें खर्च इतना ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात करें हम कि इसकी कीमत का दारोमदार किन जो है अवामिल के ऊपर होता है, तो उसमें एक सबसे बड़ी जो अमल है वो है आपकी रिहाइश के। जितनी आपको हरम के नज़दीक रिहाइश होगी उतना आपका पैकेज प्राइवेट का महंगा होगा, जितना आपके खाने का मेयार अच्छा होगा, लग्जरी डिशेस होंगी, यमी डिशेस होंगी और वैरायटी जितनी ज़्यादा होगी, आपके साथ अरबिक खाना, इंडियन खाना, पाकिस्तानी खाना, इंग्लिश खाना, तुर्किश खाना, जितनी वैरायटी ज़्यादा होगी उतना आपका हज का रेट अब बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट और एयरलाइन, अगर आप महंगी जो नंबर 1 नंबर 2 की महंगी एयरलाइन इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से आपका उसका रेट भी बढ़ जाएगा। याद रखें कि ग्रुप ऑर्गेनाइजर जो आपको लेके जा रहे हैं, टूर ऑपरेटर, हज ऑपरेटर, जो उनकी सर्विसेज जो है वो भी जाहिर सी बात उन्होंने भी अपनी फ़ीस चार्ज करनी है, वो भी उसमें शामिल होती है जो आपके हज के रेट को, प्राइवेट हज के रेट को बढ़ा देती है। याद रखें कि आपने जब भी फैसला करना है आपने उसकी जो कीमत देख के फैसला नहीं करना, आपने उससे पहले ये ज़रूर सोचना है कि ये सहूलतें क्या मेरी इबादत के अंदर खलूस लेके आ रही हैं, उनके अंदर आसानियां पैदा कर रही हैं, क्या मुझे ये वो सर्विसेज मिल रही हैं जो मेरे इबादत को ज़्यादा मोहब्बत और तलब वाला बनाएंगी, तड़प वाला बनाएंगी कि परेशानी वाला बनाएंगी, या फिर ये सिर्फ सहूलियत सिर्फ दिखावे के लिए, इनका मेरी इबादत के ऊपर कोई असर नहीं होगा। अब आगे एक और अहम पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि जब भी टूर ऑपरेटर, हज ऑपरेटर अपना हज 2026 के लिए चुनना है, सिलेक्ट करना है प्राइवेट ऑपरेटर, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि लोगों के कहने की बातें और होती हैं मगर जब एक्चुअल की बात आती है तब जो है ना वो फ़र्क होता है, कौलो फेल में भी फ़र्क हो सकता है। इसलिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं हज ऑपरेटर के साथ रब्ता करना है जो वजारत मजहबी उमूर के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनकी तरफ से सर्टिफाइड हैं और अप्रूव्ड हैं, और उन्होंने दूसरा पॉइंट आप ये भी याद रखें कि उन्होंने पहले भी हज जो हैं वो करवाए हैं, पहले भी हज मैनेज किए हैं।
یاد رکھیں کہ آپ نے ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے بغیر رسید کے ڈاکومنٹس کے جو بھی لیگل ڈاکومنٹس ہیں یا دوسرے ڈاکومنٹس ہیں ان کے بغیر آپ نے پیمنٹ بالکل بھی نہیں کرنی. پہلے پیمنٹ آپ نے اس کی طرح سے نکالنی نہیں, ٹرسٹ نہیں کرنا. کیونکہ ریسنٹلی بھی پچھلے دنوں بھی میرے سننے میں ایک خبر آئی کہ کوئی حج آپریٹر یا عمرہ آپریٹر جو ہے وہ اچھا خاصا پیسہ لے کے تو امریکہ چلا گیا. اور میں اپنی پرسنل اگزامپل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب میں آج سے کچھ عرصہ تقریباً پہلے کی بات ہے, جب میں پہلی دفعہ جاپان جا رہا تھا تو ایک حج اور عمرہ آپریٹر جس نے میری ٹکٹ میری کراچی سے ٹوکیو کی نریتا کی ٹکٹ جو ہے وہ میری بک تھی. میں نے لاہور سے کراچی جانا تھا, کراچی سے آگے نریتا جانا تھا, ٹوکیو جانا تھا. اس نے میری لاہور سے کراچی کی ٹکٹ تو جو ایئر بلو کی تھی اس کو تو ریفنڈ نہیں کروایا, مگر وہ میری کراچی سے آگے نریتا کی جو سری لنکن ایئر لائن کی ٹکٹ کو ریفنڈ کر کے چلا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسے ہی جب پتا چلا کہ جی اس طرح سے ہو گیا تو میں نے اپنی وہی ٹکٹ دوبارہ سے ایک اور ایجنٹ سے کروائی. مگر جب میں اس کے آفس میں گیا پتہ کرنے کے لیے, آفس کلوز, اور اس کے آفس کے باہر بہت زیادہ لوگ وہ والے جو اپنا پاسپورٹ عمرے کے لیے دے کے بیٹھے ہوئے تھے, حج کے لیے اپنے پیسے دے کے بیٹھے تھے, وہ وہاں پر پریشان تھے. اور اینڈ پہ حال اس کا کچھ نہیں ہو رہا, وہ پتہ چلا جی وہ ملیشیا چلا گیا. اس لیے آپ نے یہ والا پیمنٹ کرتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. یاد رکھیں کہ کمپنی کی پچھلے سال کی پرفارمنس اس میں بہت زیادہ میٹر کرے گی, اس کو آپ نے بہت زیادہ نظر میں رکھنا ہے. ضرور اس کو ایویلویٹ کریں, اور جو پہلے اس نے حجاج کو حج 2025 24 23 یا جو بھی سروسز دی ہیں ان کا کچھ ریویوز آپ ضرور ان سے جان لیں, سمجھ لیں کہ جو انہوں نے کہا تھا وہی سروسز ملی ہیں کہ کہنے اور کرنے میں فرق ہے. یاد رکھیں کہ پرائیویٹ یہ ایک بہت اہم اور عام دیکھا گیا کہ جو پرائیویٹ حج آپریٹر ہوتے ہیں ان کے وعدے تو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں کہ جی آپ کو وی آئی پی حج ملے گا, فرسٹ کلاس سروس آپ کو ملے گی, حرم کے اینڈ سامنے آپ کو سروس ملے گی. مگر یہ صرف وعدوں تک ہی باتیں رہ جاتی ہیں. جب بات آتی ہے ایکچوئل کی تو چیزیں اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اس لیے آپ نے اس کو جو ہے نا ضرور دیکھنا ہے. بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اگر دل کا سکون اور نیت کا اخلاص اچھا کرنا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کے لوازمات ہیں ان کو بھی ضرور نظر میں رکھنا ہے. یاد رکھیں کہ اللہ کی جب مدد آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو اصل سکون اور سہولت اور آسانی آپ کو تبھی ملتی ہے جب آپ کا جو ذہنی سکون آپ کو ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات آسانیاں کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے حج کو آسان کرے, مبرور کرے, مقبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ. فیصلہ آپ نے ہمیشہ اپنے دل سے دماغ سے دونوں کو ملا کے کرنا ہے کہ کیا آپ کو صرف اور صرف آرام چاہیے یا پھر آپ کو اللہ کی رضا چاہیے. یہ اس لیے یاد رکھیں کہ حج کوئی لگژری ٹور نہیں ہے, کوئی سیاسی ٹور نہیں ہے, کوئی سیاحت کا ٹور نہیں ہے. یہ ایک انقلاب کا, محبت کا, تڑپ کا, لگن کا, زندگی کے بدلاؤ کا, ہمیشہ کی جو کامیابی ہے, جو دنیا کی کامیابی ہے اس کا سفر ہے. اس لیے اس کے اوپر آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کی کامیابی ہوگی. آپ نے جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جائیں گے, جب اللہ کے گھر پہ حاضر ہوں گے, جب اس کی اطاعت کریں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی. یاد رکھیں میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے سرکاری اسکیم میں موقع نہیں ملا, آپ کو اس میں کسی وجہ سے کوئی داخلہ نہیں مل سکا, رجسٹریشن نہیں ہو سکی, آپ اس میں یا خود نہیں جانا چاہے, تو جو بھی وجہ تھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا آپ کے اس میں سبب جو ہے وہ مضبوط بنائے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جانتی ہے کہ آپ کو وہاں پہ سہولیات بہتر نہیں ملیں گی, سیٹسفیکشن نہیں ہوگی, اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہاں پہ اس جو ہے دروازے پہ آپ کو لے کے آئی ہے, اس کے تھرو آپ کو وہاں پہ اپنے گھر کا مہمان بنائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یاد رکھیں کہ حج قبولیت کا نام ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کبھی بھی پیسوں سے یا پیکیج کے اوپر اس کا منحصر نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف بات ہوتی ہے آپ کی نیت کی, آپ کے تقوی کی, آپ کی لگن کی, آپ کی تڑپ کی اور آپ کی عاجزی کی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو یہ والے اصل اجزاء جو حج کی قبولیت کے وہ دے. یاد رکھیں کہ چاہے آپ کی جو رہائش ہے وہ معمولی ہو, وہ لگژری ہو, وہ بیسٹ ہو, جیسی بھی ہو, حرم کے نزدیک ہو, کھانا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہو, کانٹیننٹل ہو, جیسا بھی ہو, اگر آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کو, آپ کی محنت کو, آپ کی اس لگن کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول کرنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں چیزیں. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ حج آسانی کا نہیں, حج ایک
امتحان ہے، مشقت کا سفر ہے، اس لیے آپ نے اس میں اپنے اخلاص کو، نیت کو ضرور مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ اسی کا آپ کے ساتھ امتحان ہے۔ جو بھی پرائیویٹ حج آپریٹر کے تھرو جا رہے ہیں وہ اپنی آنکھیں اور اپنے دل کے کان جو ہے وہ ضرور کھول کے رکھیں، اور ہر قدم پر عقل اور اپنی دعاؤں کا ساتھ جو ہے نا اس کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں، ذات راہ ضرور رکھیں۔ یاد رکھیں کہ یہ سفر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بلاوے کا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس نے آپ کو بلایا ہے، لسٹ اس کے مہمانوں کی میں نام اگر اللہ نے شامل کر لیا ہے تو آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں، کوئی چیز آپ کو رکاوٹ نہیں بنا سکتی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اس فیصلے کو آسان کرے، آپ کے اخراجات میں برکت ڈالے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے نصیب میں حج جو ہے وہ مبرور حج کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو آسان کرے، ہر فیصلے میں آسانی کرے، آپ کے حج کو حج مبرور بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے آپ نے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ میرا یہی مشن ہے کہ میں تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن، چاہے وہ سرکاری اسکیم سے جا پرائیویٹ جا رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں کا سبب بند۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور آپ یاد رکھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کویسچن، کوئی کمنٹ ہو، کوئی فیڈ بیک ہو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا یہی مقصد ہے کہ میں آپ کی تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کی خدمت کر سکوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آپ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔